وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثناء اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعداد درود و سلام کے بعد اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج ایاک نعبد و ایاک نستعین ان دو جملوں میں سے دوسرا جملہ یعنی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ایاک نستعین، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نستعین، اس میں ایک لفظ استعانت استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے مدد مانگنا۔ استعانت، استمداد، مدد مانگنا، اور یہاں یہ ہے کہ مدد مانگنا ہے ایاک، خاص تجھ ہی سے۔ اے اللہ، ہم مدد مانگتے ہیں لیکن صرف تجھ سے، کسی اور کی مدد ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہ جو مدد مانگنا ہے یہ صرف ایک کسی خاص شعبے میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر حال میں، حتیٰ کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس لیے بھی مدد مانگتا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے میں یہاں کھڑا ہو گیا، اب اس عبادت کو مکمل تو نے فرمانا ہے، اور اس عبادت کو اس درجے تک تو نے پہنچانا ہے جس درجے پر تو پسند کرتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی نماز پڑھے ہر نماز کے بعد پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تیری مدد چاہیے ذکر میں، شکر میں، اور اس درجے کی عبادت میں جو عبادت تجھے قبول اور منظور ہے۔ یہ بڑا خاص لفظ ہے جو خالص موحد آدمی ہے نا، جس کا اللہ کی توحید پر ایمان ہے، وہ کبھی بھی کسی طور بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کو یہاں بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عام زندگی میں معمار سے، بڑھئی سے، مزدور سے، اس سے بھی تو مدد مانگ لیتے ہیں۔ اول تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ سوال اٹھانا ان کی اپنی پست ذہنی اور کم فہمی کا ثبوت ہے۔ کہاں اس قادر مطلق کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنا، جھولی پھیلا کے مانگنا، اور کہاں ایک مزدور کی بات کرنا۔ ان کا جواب تو ان کے سوال میں موجود ہے، لیکن حیرت تب ہوتی ہے جب چند مفسرین نے یہ بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہاں اگر قادر مطلق سمجھ کر مانگا جائے
یا مختار کل سمجھ کر مانگا جائے تو پھر تو غلط ہے۔ مختار کل اور قادر مطلق تو صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن معاون کے طور پر کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ نہیں سکتی اور وہ ہماری آواز کو سننے والا ہے، یہاں تک اس طرح کر لینا یہ جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے، اس رائے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے بڑی غلطی نہیں بلکہ زیادتی کی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں ایاک نستعین، کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کسی اور سے بات کرنے کی۔ اور پھر یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، نستعین جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم مدد مانگتے ہیں۔ نستعینوں کا بھی ہو سکتا تھا، اور عمومی اصول یہی ہے کہ فعل کے بعد مفعول آتا ہے، اور کہا جا سکتا تھا کہ نستعینوں کا، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اس قرآن کا حسن بیان اور اس کلام کی عظمت یہ ہے کہ یہاں بعد میں کہا کی بجائے پہلے ایاک، یہ لفظ اتنا خاص کر دیا کہ جو عربی گرامر اور علوم و فیوز سے تعلق رکھنے والے وہ تو ہیں سو ہیں، عام بندہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایاک نستعین، کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمیں مدد نہیں چاہیے۔ اور پھر یہاں اس آیت کریمہ کی مطابقت کو اور اس کے آپس کے ربط کو دیکھیں، بڑا خوبصورت ربط ہے۔ الحمدللہ سے بات شروع کی، اللہ کی الوہیت کا ذکر، اس کے رحمان ہونے کا ذکر، اس کی بادشاہت کا ذکر، اس کی عدالت کا ذکر جو قیامت کو لگنے والی ہے، اور پھر ایاک نعبد، اس کی توحید معبودیت کا ذکر، پھر کہا ہے ایاک نستعین، خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ یہ ہے، یہاں ہم ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب رب سے مانگنا ہے، حسن طلب یہاں بتلائی گئی کہ طلب کرنے کا، مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہ پہلے ایک بڑا خوبصورت ماحول بنایا، اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، اس کی ثنا بیان کی، اس کی تمجید بیان کی، اس کے سارے ذکر کے بعد پھر کہا کہ نستعینک کا، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی مدد کی ہمیں قطعاً چندہ کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہمیں حاجت ہے۔ اور پھر حیرت یہاں یہ ہوتی ہے، اتنی وضاحت کے باوجود، اتنی حکمت بیانی کے باوجود، چند مفسرین اگر یہ رائے قائم کر لیں کہ انبیاء کو، اولیاء کو بھی مخاطب کیا جا سکتا، ان سے بھی مانگا جا سکتا۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے معجزات بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دی اور اس بات کو کھول کے رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کے وقت بڑی مشکل گھڑی تھی، چاروں طرف دشمنوں کا گھیراؤ تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مٹھی میں مٹی لی یا اس میں جو کنکر تھے اور پھینکا۔ اس طرح پھینکتے ہیں تو وہ گویا کہ جس طرح ٹارگیٹڈ بم ہوتے ہیں، وہاں جا کے لگتے ہیں، یا وہاں ان کو اندھا کر دیا جاتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سے پھینکی جانے والی مٹی باہر کے لوگوں کی بصیرت اور بصارت کو اس نے سلب کر کے رکھ دیا، اور پھر اللہ نے بتلایا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بتلا دیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا، جب پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ تو اللہ نے پھینکا۔ ہاتھ پیغمبر کا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں پھینک رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں، ان کنکروں میں، ان ذروں میں اتنی طاقت رکھ دی کہ اس نے باہر کے لوگوں کی بصیرت اور بصارت کو سلب کر کے رکھ دیا، اور آنے والے لوگوں کو بتلایا کہ وہ ہے اللہ۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ وضاحت ہوئی، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُم بِالسُّلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انبیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کچھ دلیلیں، جو برہان، جو معجزات لے کے آتے ہیں، ہم نہیں لاتے الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو ایک ولی جتنا بھی مقام ہے، نبی سے تو بڑھ کر نہیں ہے، برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن وہ مقام اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ساری عطائیں میری ہیں، کبھی اس مغالطے میں نہ پڑ جانا، اور یاد رکھنا مختار کل، قادر مطلق صرف اللہ کی ذات، اور اسی سے مانگا کرو، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کا معاون مددگار نہیں، کوئی اسسٹنٹ نہیں، کوئی اس کا اوتار نہیں، کوئی اس کا عکس نہیں، کوئی اس کا ایجنٹ یا ڈپو نہیں۔ یہ دنیا میں کیا ڈھکوسلے تم نے بنا رکھے ہیں کہ ہم اپنے اوتار کی سیوا کرتے ہیں اور وہ اللہ کی سیوا کر رہے ہیں۔ جو بات ہم اپنے بزرگ سے کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا یہ سارے عقائد باطل ہیں، اور صحیح عقیدہ صرف ہے ایاک نستعین، اللہ مدد صرف تیری، میں تیری بارگاہ میں آیا، تو لے کے آیا، عبادت کر رہا ہوں، تو نے توفیق دی ہے، اس عبادت کو اس درجے تک پہنچانا ہے تیری توفیق سے، یہ کامیاب ہوگی، کامران ہوگی تیری توفیق سے۔